علامہ صاحب بہت سے سوالات ہیں، تو ابھی حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے شان بیان کرتے کرتے تو ہمیں سارا دن ہی لگ جائے گا، مگر آج کے اس سے ریلیٹ کر کے ساری چیزیں جب شہادت ہوتی ہے تو یہ صبر جو ہے ان کا حضرت علی علیہ السلام کا کہ بے شک رب کعبہ کی قسم کہ میں کامیاب ہو گیا، اتنا صبر، اور آج کے حالات کیا کہیں؟ عزیزان گرامی، مولا امیر المومنین کی ساری زندگی جو ہے وہ رسول اللہ کے بعد صبر میں ہی گزری ہے۔ رسول اللہ اپنی زندگی میں اپنے جانشین، نمائندہ اور خلیفہ بلا فصل بنا کے گئے تھے، ہمارے پاس روایات دلائل موجود ہیں، لیکن مولا امیر المومنین کا اس صف پہ نہ بیٹھنا، یہ صبر جو ہے کہ امت جو ہے مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھے اور اسلام کے اندر تفرقہ بازی نہ ہو، اسلام کے اندر جو ہے وہ اتحاد برقرار رہے، تو امام علیہ السلام نے وہاں پہ جو ہے اپنے آپ کو پیچھے رکھا اور جو ہے آخر وقت تک، یعنی تیسرے خلیفہ کی شہادت تک جو ہے امام علیہ السلام گوشہ نشین رہے اور اپنی ذمہ داریوں سے سب دوش نہیں ہوئے۔ جہاں پہ ضرورت پڑی تو وہاں پہ انہوں نے کہا کتنا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ خلیفہ اول کے دور میں بھی، خلیفہ ثانی کے دور میں بھی، خلیفہ ثالث کے دور میں بھی یہاں پہ کہ اسلام کے ساتھ منسلک رہے اور تمام اپنی طرح ذمہ داریاں نبھاتے رہے، لیکن اسلام کو بچانے کے لیے ساتھ چل رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے نا کہ علی سے محبت ایمان ہے، یعنی کہ ایمان قرار دے دیا گیا۔ یہاں پہ اب ابن عباس بہت بڑے جو ہیں اہل سنت کے مفسر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لاب دہن تھوڑا سا انہوں نے وہ گٹلی اپنے منہ میں رکھی تھی تو علم کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگ گیا تھا، کہ قرآن کے عالم بن گئے تھے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں کہ زبان رسالت چوس چوس کے پروان ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگ جب اسلام آیا اور نئے لوگ جو ہمارے سامنے آتے تھے تو مسجد نبی میں ہم چہرے دیکھتے تھے، ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے۔ منافق وہ ہوتے تھے جنہوں نے جو ایمان کا لبادہ اوڑا ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ علی جو ہے وہ مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ تو یہاں پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اس شخص کو مولا علی کے سامنے کر دیتے تھے یا مولا علی کی جو ہے ذکر شروع کر دیتے تھے، اگر اس کے چہرے پہ رونق آتی تھی تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں جی یہاں پہ یہ کیا ہے، یہ مومن ہے، اور جو جن کے چہرے پہ جو ہے وہ شکنیں آ جاتی تھی، چہرہ بگڑنے لگتا تھا تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ابن عباس سے ہی روایت ہے کہ کہا حلال زاد اور حرام زاد کی بھی پہچان علی کو مقرر کیا گیا۔ کہا ہم چوراہوں کے اندر اپنی اولادوں کو کھڑا کر دیتے تھے کہ اگر ہم پوچھتے تھے ان سے کہ ہاں بچوں وہ دیکھو وہ سامنے جو شخص آ رہا ہے تمہیں کیسا لگتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر وہ کہتا مجھے اچھا لگتا تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے تھے، اور اگر وہ نفرت کرنے لگتا تو ہم جو آ کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے کہ آئندہ کی نسلیں ہماری سنور جائیں۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، صرف دنیا میں نہیں، جنت اور جہنم کا اختیار یا تقسیم کار بھی مولا امیر المومنین کے جو ہے وہ ہاتھوں میں دے دیا، اور کہا کہ وہاں پہ کیسے پتہ چلے گا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، اتنا عرصہ اتنے لوگ اتنی مخلوق جو ہے وہاں پہ جنت اور جہنم میں جانے والی ہوگی۔ کہا صرف علی کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، علی والے جو محب ہوں گے وہ جنت میں چلے جائیں گے، دشمن جہنم میں۔